صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عادات کی دنیا سے میں سجاد شاہی اور میں ہوں مہوش ناصر. ہماری طرف سے بہت سلام و رحمت. ناظرین گرامی، پروردگار عالم جس کے قبضے میں کائنات کی بادشاہی ہے، بے شک کیا تعریف کی جائے اس پروردگار کی جس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام ایک دعا میں یہ الفاظ فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، تو یہ بھی جانتا ہے کہ سایہ بھی وزن رکھتا ہے، بے شک کون پہنچ سکتا ہے بہت اس کی الہیات تک. اور پھر اس نے انسانیت پہ ایک بہت بڑا کرم کیا کہ کچھ ایسے نصوص قدسیہ پیدا فرما کہ جنہوں نے آدمی کو انسان بننا سکھایا. بے شک ہر علم کا منبع بعد خدا کائنات کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. علم کی جب بات آتی ہے تو علم کی شروعات کہاں سے ہے، ہر علم کی بنیاد کیا ہے؟ تو جب ہم نظر ڈالتے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی کے اوپر یا ان معاملات کے اوپر جو فقہ سے شرع سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہر چیز جا کر رکتی ہے علم العادات پر. نیومرولوجی، نمبرز. فار ایگزامپل ہم ایک کوئی چھوٹی سی بھی ڈیوائس کھولتے ہیں تو ہمیں اس کے مدر بورڈ پہ بھی سوائے نمبروں کے کچھ نظر نہیں آتا. عام آدمی کے لیے وہ کوئی سمجھ پانے والی چیز نہیں ہے، مگر جو لوگ اس کے ماہر ہیں، اس کو جانتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں. اور راسخون فی العلم تو محمد و آل محمد ہیں، اور انہیں سے ہر علم کا منبع ہے، بے شک وہیں سے شروعات ہے. اور اسی علم کے سائے میں چلنے والی ایک بہترین شخصیت ہمارے آج کے پروگرام کی مہمان ہے. یہ ایسی شخصیت ہیں، ایک انتہائی مذہبی، سماجی، علمی اور ادبی شخصیت ہے. بہت خدمات ہیں ان کی. روزہ حرمین کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام اور عباس علیہ السلام، نجف، کربلا، ہر جگہ بے لوث خدمات انجام دیتے ہیں. وہاں کے جو منتظمین ہیں وہ بھی ان کی خدمات کو بہت سراہتے ہیں. کراچی شہر میں بھی بہت قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. ہمارے لیے استاد کا درجہ رکھتے ہیں، مگر یہ ان کی انکساری ہے، ان کی ماڈسٹی ہے کہ یہ اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے ہیں. اور میں کیا کہوں، ان کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے تعریفوں کے. ماہر علم العادات، ماہر علم ابجد، جسے آپ علم حروف کہتے ہیں، چاہے وہ پتھر شناسی ہو، ان کے خواص ہوں، جواہر کے بارے میں معلومات ہوں، اس سب میں ماشاءاللہ اپنا ان کا علم جو ہے بہت کمال ہے. اور میں ان کا تعارف کرواتا ہوں آپ سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زوار حسین نقوی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سجاد بھائی؟ کیسے بیٹا؟ الحمدللہ، بہت شکریہ قبول کیجیے ہم دونوں کی طرف سے اور ٹائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے کہ آپ نے اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکالا ہے اس پروگرام کے لیے، اور ہم انتہائی مشہور ہیں آپ کے. اچھا زوار بھائی، ہم نے پروگرام کی بنیاد رکھی ہے عادات کی دنیا. صحیح. ذرا اس کے بارے میں ہمیں بھی مطلع فرمائیے اور ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ یہ علم العادات، یہ علم ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف خدا کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد. سجاد بھائی، میں آپ کا اور قائم ٹی وی کینیڈا کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع مجھے فراہم کیا کہ میں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کروں. میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک بات یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ لوگوں کو محتاج بنا کر خوش ہوتے ہیں، نہ کہ ان کے پاؤں پہ ان کو کھڑا کرتے ہیں. ہم اگر کسی علم کے بارے میں اگر گفتگو کرنا شروع کریں تو ہماری پہلی اولین کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے علم سے سامنے والے کو اتنا فائدہ اٹھائیں گے کہ وہ ہمیں اپنی ہر دعا میں یاد رکھے. بے شک بالکل. اب علم العادات کے حوالے سے میں یہاں سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ علم العادات جب سے ہے جب سے یہ کائنات ہے. اچھا. پروردگار نے کائنات کے سارے راز و رموز کا سلسلہ کچھ اس طرح سے رکھا ہے
کہ یہ علم العادات جو ہے یہ کل 28 حروف ہیں. ان کی تعداد 784 بتائی جاتی ہے، جبکہ ان کی تعداد کروڑوں میں ہے. ہمارے پاس جو مہیا ہوئے ہیں، جس پہ ہم کام کرتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کل 28 حروف ہیں. ٹھیک ہے. یہ حروف الف سے شروع ہو کر اور غین پہ ختم ہوتے ہیں، اور عادات کے حوالے سے 1 سے شروع ہو کے 1000 پہ ختم ہوتے ہیں. ٹھیک. اب 1 سے لے کے 1000 تک جو 28 حروف ہوتے ہیں، ان کی اگر کل تعداد جمع کی جائے تو وہ بنتی ہے 5995، اور حروف کے اعتبار سے 28 حروف ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں کمال یہ ہے کہ یہ سارے 28 کے 28 حروف قرآنی ہیں. اچھا جناب. ماشاءاللہ. اچھا، اس سلسلے کے اندر جو لوگ اس علم العادات پہ کام کرتے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن میں نے جو سمجھا وہ میں چاہتا ہوں کہ سامعین کو بتا دیا جائے، کہ آپ تمام سامعین اس بات کو غور سے سنیں کہ میں نے یہ پڑھا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اس پر حق با جانب ہوں کہ یہ پورے 28 حروف قرآنی ہیں، ان کی اجرت لینا حرام ہے. اچھا. اگر آپ ان کی اجرت لیتے ہیں، کسی کا ذائچہ نکال کے اس سے پیسے لیتے ہیں، تو میں نے جو پڑھا ہے اس کی اجرت لینا حرام ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ کام فی سبیل اللہ کریں، پھر دیکھیے پروردگار آپ کی توفیقات میں کیسے اضافہ کرتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. اچھا، اب یہ 28 حروف ہیں. ان کو جب ہم استعمال میں لے کر آنا شروع کرتے ہیں، ذائچے کے حوالے سے، معلومات کے حوالے سے، تو زیادہ تر اس کا استعمال پھر ہم آخر میں جا کے اکائی پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم تاریخ پیدائش کے حوالے سے کام کرنا شروع کریں گے تو پھر اس میں ڈیٹ لیں گے، منتھ لیں گے، ایئر لیں گے، اور اس کو آخر میں جمع کر کے اکائی پہ آ جائیں گے. صحیح. اسی طرح سے آپ کا نام ہے سجاد، آپ کے نام کے عدد نکال کے ان کو جمع کرتے چل جائیں گے، آخر میں جا کر ہم ایک عدد لے کر آئیں گے. اس ایک عدد پہ اکائی پہ کام ہوتا ہے. اچھا. مین جو اس کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکائی پہ کام کرتے ہیں. صحیح. اچھا، یہ علم پروردگار نے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا. انہوں نے پھر یہ علم مولا کائنات کو عطا کیا، اور مولا نے اپنے بڑے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کو یہ علم العادات کا علم عطا کیا. لوگوں کے اندر زیادہ تر یہ کہ امام حسن علیہ السلام سے، جبکہ ہر علم کی جو ہے رسول خدا ہے، کیونکہ علم کا شہر ہے پھر علی دروازہ، تو وہ پھر امام حسن کے پاس، پھر امام حسن، اسی طرح سے سارے ائمہ کے پاس یہ علم العادات کا علم ہے. اس میں خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت آدم آئے تو حضرت آدم کو بھی یہ علم عطا کیا گیا. ہر نبی اور ہر رسول کو اس کی استطاعت کے مطابق علم عطا کیا گیا. صحیح. تو یہ ہے علم العادات کی مختصر تعریف. بہت خوب. نہیں، اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عدد پہ آ کے اکائی پہ ختم کرتے ہیں، آپ اس کو نکالتے ہیں، تو وہ کیسے نکالتے ہیں؟ مطلب ہاں، یہ اس کا بہت آسان طریقہ ہے. یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ سوال ہے، اور اس میں ہی لوگ بیچارے الجھ کے جو نا لوگوں کے پاس جانے شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے تاریخ پیدائش کا عدد نکال کے بتا دیں اور ہمارے نام کا عدد نکال کے بتا دیں، اور وہ اس میں بیچارے الجھ جاتے ہیں. اس کا طریقہ کار یہ کہ پہلے ڈیٹ لکھی جاتی ہے، پھر منتھ لکھا جاتا ہے، پھر ایئر لکھا جاتا ہے. ان سب کو ایڈ کر لیا جاتا ہے، اور جتنی بھی آئے مثلا 413 آیا ہے، اب اس کو ایڈ کر لیں گے کیا. اس طرح سے آخر میں جا کے جو اکائی آئے گا نا اس پر پھر کام کیا جاتا ہے. اسی طرح سے نام کے حوالے سے زے واو الف رے، زے کے نکالے، واو کے نکالے، الف کے نکالے، رے کے نکالے، سارے عدد نکالے، ان سب کو ایڈ کر لیا. آخر میں جا کے جو ایک عدد آئے گا اس ایک عدد پہ کام کیا جاتا ہے. لاسٹ جو عدد آتا ہے اس پہ کام کیا جاتا ہے، اور وہ اتنا وزندار ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتی کہ اتنا وزندار ہے. یہ ایک عدد جو نکل کر آیا تاریخ پیدائش کا، اور یہ ایک عدد جو ہمارا نکل کر آیا نام کا، یہ اتنا وزندار، اس کی اتنی خوبیاں. ٹرو ہے یہ، مطلب پورا علم عادات جو ہے یہ ریاضی کے اوپر بیس کیے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. ٹھیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم علم عادات سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اب اس کا سلسلہ اس طرح سے ہے کہ عام آدمی کو اس کو علم العادات سے فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. یہ علم العادات جو ہے نا،
پروردگار کی ایک اتنی عظیم نعمت ہے جو اس نے اپنی مخلوق کو دی ہے. ٹھیک ہے. ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور ریموٹ اپنا ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور وہ جس طرح سے چاہتے ہیں ہمیں موو کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی. اس کی بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کی اس کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں بلکہ آپ کے سوال کو بیان کرتا ہوں کہ یہ جو 28 حروف ہے نا، یہ 28 حروف قرآنی، ان میں سے 14 جو ہے نا وہ نقطے والے ہیں اور 14 بغیر نقطے کے ہیں. اچھا. 14 کو ہم مکتوبی اور 14 کو ملفوظی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مکتوبی وہ ہے جس کے اندر نقطہ نہیں ہے اور ملفوظی وہ جس میں نقطہ ہے. مطلب 14 اگر اور آسان کریں، ہم اپنی لینگویج میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں تو وہ 14 قرآن ہے اور باقی 14 اہل بیت ہیں. واہ واہ. وہ ناطق ہے اور وہ صامت ہے. کیا بات ہے. کیا بات. صامت قرآن ہے بغیر نقطے کے ہے صحیح. اور ناطق نقطے والا ہے جو گفتگو کر رہا ہے، بول رہا ہے. آپ کا سوال اتنا ویلڈ سوال ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید اسی پہ ہی بولتا رہوں گا آج. دیکھو بیٹا، ہوتا یہ ہے کہ اس علم الاعداد میں نا 2 ٹریک ہیں، ایک مکتوبی ایک ملفوظی. اب اگر ہم قرآن پہ کام کریں گے تو بغیر نقطہ یعنی کہ مکتوبی، اور ملفوظی وہ جو نقطے والا ہے. اچھا، اس کے اندر جو میں نے کام کیا نا وہ نقطے والے پہ کام کیا، یعنی اہل بیت پہ کام کیا. آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ہمارے عوام الناس کے اندر کسی بچے سے بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ جی مولا علی کے عدد کہاں ہے تو وہ فوراً کہہ دے گا 110 110. ٹھیک ہے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ اتنا پر اثر یہ لفظ ہے نام علی کہ میں نہیں مان سکتا کہ آدمی باوضو ہو کر اور وہ تسبیحات کا عمل کرنے بیٹھے اور اس کی دعا قبول نہ ہو، تو یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. بہت خوب بات ہے، بہت خوب بات. لیکن اس میں بیٹا سب سے بڑا کنفیوژن ایک ہے، وہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے کہ مکتوبی کیا ہے اور ملفوظی کیا ہے. مکتوبی لکھا جاتا ہے، ملفوظی پڑھا جاتا ہے. تو جو وہ 110 کی ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ مکتوبی عدد ہے. اچھا. جبکہ ہمیں پڑھنی چاہیے مولا علی کے نام کی ملفوظی تسبیح، اور ملفوظی ہے 212. اچھا، عدد چینج ہے 212. اچھا، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم نجف جانا شروع کریں تو ہم کراچی سے چلے گئے دبئی اور دبئی سے واپس کراچی آ گئے. کیونکہ ہم 110 کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اگر آپ 212 کی تسبیح پڑھیں گے وہ آپ کو ذریعے مولا کائنات کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دے گا وہ عدد آپ کو. آپ اس کو آزما کے دیکھیں، اس تسبیح کو پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیے کہ آپ کا کام کیسا نہیں ہوتا. لیکن اس کا تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے نا وہ آپ کو فارمیٹ اس کا اس طرح سے ہے کہ آپ نے شب جمعہ 2 رکعت زیارت امام زمانہ علیہ السلام پڑھنی ہے برائے حاجات قربتاً اللہ. اب 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں مولا کائنات کی برائے حاجات، اگر بیمار ہے تو صحت و سلامتی کے لیے قربتاً اللہ. 2 رکعت فجر کی طرح سے نماز پڑھیں، جناب سیدی کی تسبیح پڑھیں. اور تسبیح میں یہ بات عام ہے لیکن میں کہنا اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر تسبیح کے اندر 99 دانے ہوتے ہیں، لوگ وہ پڑھ لیتے ہیں. جبکہ اللہ اکبر جو نا 34 دفعہ پڑھنا ہے، باقی 33 تو ایک دانہ آگے کر کے واپس لانا ہوتا ہے. لوگ پوری تسبیح پڑھتے ہوتے 100 ہو گئے، وہ 99 ہوتے ہیں. اور ہماری کیلکولیشن ہی کہتی ہے کہ اگر ایک بھی کم ہوگا تو بریک ہو جائے گا آپ کا کام. صحیح ہے. تو پورے 100 دانے پہ آپ نے پڑھنا اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. اچھا نقوی صاحب، یہاں یہ بات بھی ذرا میں ایڈ کیجیے گا کہ اذکار پڑھنے کے لیے جیسے ہمیں نمبرز بتائے جاتے ہیں کہ اتنی دفعہ اتنی دفعہ، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ 33 دفعہ پھر 34 دفعہ، اگر اس نمبروں میں کچھ کمی یا بیشی ہو جائے تو فرق پڑ جاتا ہے؟ 100% بالکل. آپ نے ٹارگیٹ اچیو کرنا یہاں. صحیح. یہ
100 किलोमीटर पे जाकर आपने इस टारगेट को अचीव करना, आपने 99 करे तो वहाँ आप पीछे रुक गए, पीछे रुक गए, और टारगेट को अचीव, या फिर आप समझ रही हैं, हम जैसे किसी का नंबर डायल करें और एक नंबर उसमें हाँ, तो एग्जैक्टली हमारी एग्जैक्टली, या फिर ये आपका 101 हो गया तो आप आगे निकल गए, आगे निकल गए। अच्छा दोनों सूरतों पे नहीं मिले। एग्जैक्टली, ये ना आपने मुकद्दर बनना है ना वाली, हाँ वाली बनना है आपको ये, नहीं चलानी। हाँ आपको 100% ये कायनात जो है, इम्पोर्टेंट बात है जिसका ध्यान नहीं रखा। हाँ नहीं रखते, वो 99 पढ़ के बेचारे खुश होते हैं। बेटा ये कायनात जो है ना, ये कायनात, ये इन 28 हरूफ के अंदर है पूरी टोटल कायनात। एक एक चीज़ कैलकुलेटेड है, वो हरूफ के हवाले से हो या आदात के हवाले से हो। बहुत खूब। मैं दोबारा अपनी बात पे आ जाता हूँ। तो अब जब आपने 2 रकात नमाज पढ़ी और नियत करी, मैं नमाज पढ़ती हूँ 2 रकात ज़ियारत हज़रत अली बिन हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बराए हाजात सेहत व सलामती है, जो आपकी मुश्किलात है उसकी नियत करके कुर्बतन लिल्लाह, और आपने तस्बीह पढ़ी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अब आपने काम शुरू करना है, अब आपने पढ़ना है 16 सलवातें, ठीक है। और 16 सलवातें पढ़ने के बाद आपने ये कहना है, या इमाम ज़माना ये मैंने 16 सलवातों की तिलावत की है, ये 16 सलवातें मैं हदिया करती हूँ 14 चाहरदा मासूमीन को, 15वीं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को, और 16वीं मौला अब्बास को। सही। अब उसके बाद आपने 212 मलफूजी आदद है ये, और मकतूब ये 110। अब आपको मैं थोड़ा सा और बेटा आसान कर दूं आपके लिए, ताकि आपको ये बात पुख्ता हो जाए कि 110 जो है, जो मकतूबी है, ये भी अमल 100% है, और ये मलफूजी भी 100% है। सही। मकतूबी अमल किया जाता है अरीज़े पर। एक अरीज़ा लीजिए, एक साफ पेपर लीजिए, ठीक। उसके ऊपर आपने 10 दफ़ा लिखना है, या अली 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 अली, 110 हो गए। अब नीचे अपनी हाजात लिखें आटे में लिपेट के, और जाके समुंदर, दरिया या नहर में डाल दें, और इमाम ज़माने के पास वो अरीज़ा पहुंच जाएगा। ये मकतूबी अमल कहलाता है। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही आज हमारी। ज़फ़र हुसैन नक़वी साहब ने हमारी मालूमात में बेश बहा इजाफ़ा किया है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मैं एक शेर के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम करता हूँ कि अरीज़े पे बात हुई कि 1000 भेजे अरीज़े न कुछ जवाब आया। क्या कहने, 1000 भेजे अरीज़े न कुछ जवाब आया, मुझे यकीन है मेरा भी इमाम आएगा, जिस तरह लौट के ज़ुलेखा पे फिर शबाब आया। भाई क्या कहने। इसके साथ ही सज्जाद शाह जी और मैं विश्वनाथ को प्रोग्राम आदात की दुनिया से इजाज़त दीजिए। अपना और गिरदो नवा सबका ख्याल रखिएगा, और जो लोग हमारे दरमियान नहीं रहे हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त लेते हैं। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा, क्योंकि कायम से है जिंदगी। खुदा हाफ़िज़। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम।